حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے دیش یعنی بھارت کے اندر جو کورونا وائرس تیزی کے ساتھ میں پھیل رہا ہے، اب نیوز چینلز جو ہے اس کے لیے تبلیغی جماعت اور مرکز نظام الدین کو ذمہ دار بنانے کے لیے پورا ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک پچھلے ایک ہفتے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ پورا پری پلان ہے، پوری کا پوری ایک سازش ہے، اور یہ سازش جو ہے ساؤتھ کوریا کے اندر ایک انسیڈنس ہوا ہے، اس کی کاپی پیسٹ انڈیا میں کی جا رہی ہے۔ اب وہ کیا ہے وہ میں اپنے ایک ٹی وی چینل کے انٹرویو میں بول چکا ہوں۔ وہ پورا کا پورا میرا 15 منٹ کا انٹرویو ہے۔ ٹی وی والے انشاءاللہ وہ ایڈٹ کرنے میں لگے ہیں۔ جیسے ہی وہ ویڈیو وہ لوگ مجھے بھی بھیجتے ہیں تو انشاءاللہ میں وہ آپ سب لوگوں کے ساتھ میں بھی شیئر کروں گا اور اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی اپلوڈ کر دوں گا۔ وہ پوری ہسٹری اور پوری اسٹوری آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی کہ کس طریقے سے پری پلان جو ہے یہ سازش رچی گئی، اور تبلیغی جماعت اور مرکز نظام الدین کو اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے پورے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر پورے دیش کے اندر ایک مانسکتا برین واش کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ ایسے حالات کے اندر میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی جو بات ہے وہ یہ کہ الحمدللہ مسلمانوں کی باقی جو تحریکیں ہیں، باقی جو تنظیمیں ہیں، باقی جو جماعتیں ہیں، دیگر جو جماعتیں ہیں، انہوں نے فوراً اس سازش کو سمجھ لیا۔ فوراً واقعی میں بھی یہ ایمان والے کی شان ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایمان والا اپنے فراست کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ فوراً ان کی فراست جاگ گئی، اور جتنی بھی مسلمانوں کی دیگر تنظیمیں، تحریکیں تھیں، وہ فوراً کھڑے ہو گئے بغیر کسی تاخیر کے، اور فوراً انہوں نے جو ہے لیٹر جاری کر دیا اور اعلان کر دیا کہ ان حالات کے اندر ہم مرکز نظام الدین کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ میں ہیں، اور انہوں نے یہ ساری سازشوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ میں اس کے لیے تعریف کروں گا جماعت اسلامی کی کہ الحمدللہ جماعت اسلامی نے ایک پورا کا پورا لیٹر جاری کر دیا۔ میں شکریہ ادا کروں گا جمعیت اہل حدیث کی۔ ماشاءاللہ ان لوگوں نے فوراً ایک لیٹر جاری کیا اور اعلان کر دیا کہ یہ ایک سازش ہے، اور ہم لوگ ایسے حالات کے اندر تبلیغی جماعت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ مولانا توقیر رضا صاحب، میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا توقیر رضا صاحب کا بھی کہ الحمدللہ جو یعنی امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، ان کے پڑ پوتے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ پورے دنیا کے اندر ان کی یعنی ان کا ایک اپنا وزن ہے۔ وہ تو پچھلے کئی سالوں سے یہ کوششوں میں ہی لگے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا اپنے آپسی مسائل کو اور اپنے آپسی اختلافات کو بازو میں رکھ کر اب وقت آ چکا ہے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے باطل کا مقابلہ کرے۔ اور اسی سلسلے میں پچھلے دنوں انہوں نے دارالعلوم دیوبند کا سفر بھی کیا تھا، تو ماشاءاللہ ایسے حالات میں وہ بھی کھل کے ایک دم انہوں نے بھی تائید کی اور کہا کہ یہ پوری کا پوری ایک سازش ہے، شڑینتر ہے مسلم سماج کو بدنام کرنے کے لیے۔ رضا اکیڈمی الحمدللہ انہوں نے بھی لیٹر جاری کیا۔ ان کے علاوہ بریلوی علماء کی تو ایک لمبی چوڑی فہرست ہے، جنہوں نے خود اپنے ویڈیو بنا کر جو ہے انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ڈالے کہ ہمارے چاہے کتنے ہی آپسی اختلافات ہو، نظریات کے ہو، مسالک کے ہو، وہ ہمارے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایسے حالات کے اندر ہم تبلیغی جماعت کے اوپر جو بہتان اور جو الزام لگائے جا رہے ہیں ان کے ساتھ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ واقعی میں بھی میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور مجھے آج وہ حدیث یاد آ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میری امت کا اختلاف بھی وہ رحمت ہے۔ یہ جو ہمارے آپس کے، تو اس سے ایک پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے نظریات کے اختلافات کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے خیالات کے اختلافات، مسالک کے اختلافات، وہ اختلافات اپنی جگہ پر ہے، لیکن دل ہمارے ملے ہوئے ہونا چاہیے۔ اور پتہ چل گیا کہ ایسے مصیبت کے اور پریشانیوں کے حالات کے اندر اللہ نے ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا، تو جماعت اسلامی والے بھی کھڑے ہوئے، جمعیت اہل حدیث والے بھی کھڑے ہوئے، اس کے بعد میں بریلوی جتنے بھی الگ الگ تنظیمیں تھیں وہ بھی کھڑے ہوئے، ان کے علماء بھی کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ مجھے ایک شیعہ عالم نے
انہوں نے مجھے میسیج کیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ہم شیعہ مسلک کے جو لوگ ہیں ہم لوگ بھی ایسے حالات کے اندر تبلیغی جماعت کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، تمام کو بہترین بدل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس اتحاد میں، اس اتفاق میں خوب برکتیں عطا فرما کر ہم چاہے کسی مسلک کے ماننے والے ہو، ہم کو اپنے دوسرے مسلک کے، دوسرے نظریات کے، دوسرے خیالات کے جو بھائی ہے ان کا رسپیکٹ کرنے کی، ان کی عزت کرنے کی اور ان کے کام کو سراہنے کی بھی اللہ تبارک و تعالی توفیق نصیب فرمائے. میرے محترم دوستو، میں نے ان ساری جماعتوں کا تذکرہ کیا، ان ساری تحریکوں کا تذکرہ کیا کہ الحمدللہ ان کا جو کام ہے قابل ستائش ہے اور ان کے لیے دعائیں نکل رہی ہے، لیکن ایک جماعت، ایک تحریک اور ایک نظریات کے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جن کے عمل سے، یعنی جن کا ریئیکشن جو ایسے حالات میں سامنے آ رہا ہے اسے دیکھ کر مجھے تعجب ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے مجھے. اور وہ جماعت کون سی ہے اور وہ لوگ کون سے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تبلیغی جماعت کے ساتھ میں جڑے ہوئے بڑے بڑے اکابر ہے، بڑے بڑے ذمہ دار ہے. کوئی ضلع کا ذمہ دار بن کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی محلے کا ذمہ دار بن کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی پورے علاقے کا ذمہ دار بن کے بیٹھا ہوا ہے. یہ خود ایسے روپوش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسا ڈر اور ایسا خوف دلوں کے اندر سمایا ہوا ہے. واٹس ایپ کے اوپر عالمی مرکز نظام الدین کے نام سے بہت سارے گروپ بنے ہوئے تھے، بہت سارے گروپ. آج میں دیکھ رہا ہوں جو لوگوں نے پہلے عالمی مرکز نظام الدین کے نام پہ واٹس ایپ پہ گروپ بنائے تھے، میرا بھی نمبر ایسے بہت سے گروپس میں تھا، اس میں سے آدھے سے زیادہ گروپ والوں نے اپنے گروپوں کے نام بدل دیے، اپنے نام ہی چینج کر دیے. تو ایک گروپ جو ہے وہ میرا ایک شاگرد چلاتا تھا، اس نے وہ گروپ کا نام بدلنے کے بعد میں نے میرے اس شاگرد سے کہا، میں نے کہا بھائی تو نے گروپ کا نام کیوں بدل دیا؟ یعنی اس کا نام رکھ کے آج تجھے 3 سے 4 سال ہو رہے تھے، تو نے اچانک میں کیوں بدل دیا؟ بولے مولانا وہ فلانے جو کٹھو بھائی اپنے فلانے ایریے کے جو اکابر ہے نا، ٹھیکیدار تبلیغ کے ذمہ دار، انہوں نے مجھے فون کر کے بولے کہ بھائی تیرے گروپ کا نام بدل دے، اگر مرکز نظام الدین کے نام پہ واٹس ایپ کا گروپ بھی رہے گا تو ایسے لوگوں کے خلاف میں کارروائی ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں سر پہ ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا اے اللہ رحم فرما ایسے لوگوں پر، تبلیغ کے نام پر آج تک مجاوروں کے جیسا دسترخوانوں کے اوپر دھنگانا کرتے رہے، تبلیغ کے نام پر تلے ہوئے بھنے ہوئے بکرے اور مرغے جو ہے وہ کھینچتے رہے، تبلیغ کے نام پر پراپرٹیاں بنا دی، کروڑ پتی بن گئے، تبلیغ کے نام پر اللیگل بلڈنگوں کے دھندے کرتے رہے ابھی تک، تبلیغ کے نام پر اللیگل پلاٹنگ کے دھندے کرتے رہے ابھی تک، تبلیغ کے نام پر جب تبلیغ میں نئے لگے تھے تو پیجامے کو 4 پیوند ہوتے تھے، آج اپنے ایریا کے اکابر بن کے، بڑے بلڈر صاحب بن کے، بڑے پلاٹنگ والے بن کر آج بڑے کروڑ پتی بن کے 5-5 6-6 کروڑ کے بنگلوں میں حویلیوں میں رہ رہے ہیں. اور آج تبلیغ کے اوپر حالات آتے ہیں، آج تبلیغ جو ہے ان کو ان کے مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ دوسروں کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے گروپ کا بھی نام مرکز نظام الدین کے نام پہ مت رہنے دو. یار افسوس کی بات ہے، یہ افسوس کی بات جس مرکز نظام الدین کے نام پہ کھا کر ڈھیری زمین کو ٹچ کر رہی ہے، آج اسی مرکز نظام الدین کا نام بھی اپنے گروپ کا نام رکھنے میں ڈر محسوس ہو رہا ہے. یعنی یہ تمہاری محبت ہے مرکز نظام الدین کے ساتھ میں؟ اللہ حفاظت فرمائے یار. اتنے یعنی میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا خود غرض اور مفاد پرست میں نے شاید ہی زندگی میں کبھی دیکھا ہوں گا، جو تبلیغی جماعت کے نام پر، جو مرکز نظام الدین کے نام پر ڈھیری ایسی رنجن کے جیسی لٹک رہی ہے، ٹچ ہو رہی ہے زمین کو، پیندے ٹیکنے کو کرسی کم پڑ رہی ہے، وہی تبلیغ کے نام پہ پراپرٹیاں بن گئی ہے کروڑوں کی. اور آج وہ مرکز نظام الدین کو آپ کے مدد کی ضرورت ہے، آج اس کے ساتھ میں کھڑے رہنے کی ضرورت ہے. تو یعنی ڈر اور خوف کا عالم دیکھو کہ واٹس ایپ پہ اس کے نام کا گروپ رکھنے کو یہ تیار نہیں ہے، نام رکھنے کو تیار نہیں ہے. اللہ حفاظت فرمائے یار ان سے. افسوس کی بات ہے یہ. کئی لوگ
وہ مجھے بار بار جو ہے نا کوئی ویڈیو سینڈ کرتے ہیں، مولانا دیکھو یہ فلانے مفتی صاحب مولانا سعد صاحب کی شان میں ایسی گستاخی کر رہے ہیں انٹرویو میں، مولانا یہ دیکھو یہ فلانے صاحب یہ ایسا کر رہے ہیں۔ بھئی آپ کون ہیں؟ فلانے شہر کے ذمہ دار ہیں نا، آپ کون ہیں؟ فلانے ضلع کے ذمہ دار ہیں، تو تبلیغ کے نام پہ وہاں کے جو ہے ہفتے واری اجتماع میں بیان ٹھوکنے کو برابر تیار ہے۔ کیوں؟ تمہاری زبان سیے گئی، تمہارے منہ کو ٹاکے مارے گئے ہوئے ہیں، کیوں تم اس کے اگینسٹ میں ایک ویڈیو نہیں بنا کے ڈال سکتے؟ کیوں تم کچھ بول نہیں سکتے؟ نہیں بولے میرے ذرا پوزیشن کا مسئلہ ہے، میری اپنی ایک شان ہے، میں نے جو ہے تیری پوزیشن بنی کس کے بیس پہ رے؟ وہی تبلیغ کے بیس پہ تیری پوزیشن بنی ہوئی ہے نا۔ تو صبح سے لے کے شام تک جو مرکز نظام الدین کے بارے میں اور حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بارے میں اور تبلیغ کے بارے میں جو چینلوں پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو دوسروں کو بولتا ہے کہ تم ویڈیو بناؤ، تم آڈیو بناؤ، تم اس کے اوپر سبق دو، اور تو کیا کرتا؟ خالی تبلیغ کے دسترخوان کے اوپر کبڈی کھیلتا، خالی تبلیغ کے دسترخوان کے اوپر بکرے اور مرغے چھیلتا۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو، اللہ حفاظت فرمائے۔ افسوس کی بات ہے یہ ہمارے لیے، خود کوئی ایکشن لینے کی بجائے، خود جواب دینے کی بجائے، ارے جن لوگوں نے آج تک تبلیغ والوں کا پانی نہیں پیے ہوں گے، آج کھلے عام وہ لوگ جو ہے سینہ ٹھوک کر تبلیغی جماعت کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے ان کو۔ میں نے حیدرآباد کے ایک بریلوی عالم صاحب کا ویڈیو دیکھا، ارے میرے دل میں عظمت بڑھ گئی اس انسان کی۔ وہ بریلوی مسلک کے عالم دین ہیں، میں سمجھتا ہوں پوری زندگی میں کبھی تبلیغ والوں کا پانی بھی انہوں نے نہیں پیے ہوں گے، لیکن حضرت جی مولانا سعد صاحب کا نام ٹی وی چینل والے گستاخی کے ساتھ میں لے رہے ہیں۔ اس انسان کا خون کھول گیا، اس انسان کا۔ وہ بریلوی عالم برداشت نہیں کر سکے، ان کو جب پتہ چلا کہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کی نسبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، تو وہ آگے ایک دم کھل کر انہوں نے جو ہے ویڈیو بنا دیا اور کہا کہ مولانا سعد صاحب کا نام عزت کے ساتھ میں لو، اگر کوئی گستاخی کے ساتھ میں لیں گا ہم اس چینل کے اوپر کارروائی کریں گے بول کر۔ کیا اسے کہتے ہیں خلوص، اسے کہتے ہیں محبت، اور اسے کہتے ہیں بھامٹا پن، کہ خالی تبلیغ کو یوز کرنا، استعمال کرنا پلاٹنگ کے دھندوں کے لیے، بلڈنگ کے دھندوں کے لیے، پوزیشن بنانے کے لیے۔ اور جب تبلیغ کے اوپر حالات آ رہے ہیں تو تبلیغ کے نام پہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں اس کے نام بھی چینج کرنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ یہ ہے ہمارے زمانے کا دائی، یہ ہے ہمارے زمانے کا تبلیغی۔ تو خود غرض مت بنو، مفاد پرست مت بنو، بلکہ آج وقت ہے، ضرورت ہے اس بات کی ہم مرکز نظام الدین کے ساتھ میں کھڑے رہے اور عبرت حاصل کرے۔ جن لوگوں نے کبھی مرکز کا پانی نہیں پیا ہوگا، چاہے وہ جماعت اسلامی والے ہو، جمعیت اہل حدیث والے ہو، بریلوی مسلک کے ہمارے بھائی ہو، چاہے وہ شیعہ مسلک کے جو علماء ہیں وہ آج مرکز کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ سب لوگ آج تائید میں کھل کر آ گئے۔ اور خود جنہوں نے تبلیغ کے نام پہ ڈھیریا جو ہے زمین کو ٹچ ہونے تک ایسی اپنی پوزیشن اور اپنی حالت بنا لی ہے، وہ آج تبلیغ کی تائید میں اور کھل کر جو ہے تبلیغ کے بارے میں مخالفین کو جواب دینے سے ڈر رہے ہیں، کترا رہے ہیں۔ میری پوزیشن کا کیا ہوگا؟ میں تو ضلع لیول پہ بات کرتا ہوں، میں اگر کچھ بول دوں گا تو پتہ نہیں میں کیسے کیمرے کے سامنے آ سکتا ہوں، میں کیسے ویڈیو بنا سکتا ہوں، میں تو صوبہ لیول پہ بات کرتا ہوں۔ تیرے کو بنایا کس نے صوبہ لیول پہ بات کرنے والا، ضلع لیول پہ بات کرنے والا؟ تیری آج جو بھی پوزیشن ہے، جو بھی حالت ہے، جو کچھ بھی تو ہے، اسی مرکز نظام الدین کی چوکھٹ کا اور وہی تبلیغ کا طفیل ہے یہ، جس کی تائید میں بولنے کو شرم آتی ہے۔ ہزار گنا اچھے ہیں وہ لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں تبلیغ سے، نہ جنہوں نے کبھی تبلیغ کا پانی پیا، کھل کے آج تبلیغ کی تائید میں کھڑے ہوئے ہیں۔ سلام کرتا ہوں میں، سلام ایسوں کو، دعا کرتا ہوں ایسوں کے لیے، اے اللہ یہی تیرے اصل مخلص بندے ہیں، ایسے خلوص والوں کو تو دونوں جہان میں برکتیں عطا فرما، اور تو اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول ان کے اوپر فرما، اور یہ ہمارے جو خود غرض اور مفاد پرست ہے ان کو عقل سلیم عطا فرما، ان کو بھی توفیق عطا فرما۔ ان حالات کے اندر کس طریقے سے لیگل طریقے سے اور قانونی طور کے اوپر میڈیا چینلوں پہ کیسے کارروائی کی جا سکتی ہے، اور کس طریقے سے حضرت جی مولانا سعد صاحب کی مخالفت میں بات کرنے والے جو انلیگل بات کر رہے ہیں ان کے اوپر ہم لیگل
ایکشن لے سکتے ہیں اور اس کے اوپر کارروائی کر سکتے ہیں. ان کو توفیق عطا فرمائے. ان کو بھی بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا. آخر میں بھول گیا تھا، پھر مجھے یاد آیا کہ الحمدللہ گجرات کے بھی 20 مدارس کے بڑے بڑے اکابر علماء نے، اکابر شیوخ نے، اور وہاں کے جو ہے محتمیم نے اور شیخ الحدیث جو ہے وہاں کے، انہوں نے بھی کل ایک تائیدی خط وہ مرکز نظام الدین کی تائید میں جو ہے انہوں نے ریلیز کیا تھا. ان کے لیے بھی دل کی گہرائیوں سے دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیں اور بے انتہا قبول فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.